السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 10 کو شروع کریں گے۔ فی میں قلوبہم، ان کے دل، مرض بیماری، اس کو روگ بھی کہتے ہیں، روگ۔ فزادہم اللہ، سو بڑھا دی اللہ تعالیٰ نے ان کی، فزادہم سو، اس کو تو بھی کہہ سکتے ہیں، پس بھی کہتے ہیں، فا معنی پس، سو یا تو، زیادہ زیادہ کر دی، بڑھا دی، ہم ان کی، اللہ تعالیٰ نے، مرضا بیماری، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عذاب، علیم دردناک۔ یہ علیم کا لفظ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں رنج و علم، اسی طرح ہم استعمال کرتے ہیں المناک، دردناک۔ بما کیونکہ، کانو وہ تھے، یکذبون جھوٹ بولتے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں روگ ہے، یا ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ بیماری جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جسمانی اور دوسری روحانی۔ جسمانی بیماری اسے کہتے ہیں کہ جب جسمانی اعضاء اعتدال کی حد سے نکل جائیں، اور روحانی بیماری وہ ہوتی ہے جب انسان کے اعتقادات اور اخلاق وہ حد اعتدال سے نکل جائیں، یعنی وہ بگڑ جائیں۔ تو یہاں پر یہی دوسرا معنی جو ہے وہ مراد لیا جائے گا کہ اعتقادات اور اخلاق ان لوگوں کے بگڑ گئے تھے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ جسمانی طور پر ان کے دل میں بیماری تھی، یعنی جیسے آج کل ہے کہ دل کا کوئی وال بند ہو گیا ہے، یا اس طرح کی کوئی نالی تنگ ہو گئی ہے، اس طرح کی بات مراد نہیں ہوگی، بلکہ یہ مراد ہوگی ان کے دلوں میں کیا ہے، روگ ہے، ان کے اعتقادات جو ہیں وہ خراب ہو گئے۔ جیسے ہم نے یہ ذکر کیا تھا پیچھے کہ یہ ہم ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جو نہ تو کھلم کھلا مومن ہیں، نہ کھلم کھلا کافر ہیں، بلکہ یہ ایک درمیانی قسم ہے جو مفادات پرست قسم کے لوگوں کی ہوتی ہے، جو ایمان والوں کے ساتھ ہونا بھی ظاہر کرتے ہیں اور اصلاً کافروں کے ساتھ ہونا بھی ظاہر کرتے ہیں۔ تو ان کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہوتا ہے وہ منافق کا ہی ہو سکتا ہے۔ تو منافقین کی تین بڑی قسمیں ہیں، منافقین کی تین بڑی قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، وہ شخص جو ایمان کو ظاہر کرے مگر باطن میں کفر اپنایا ہوا ہو۔ نمبر دو، وہ شخص جو ظاہری اور باطنی ہر لحاظ سے اسلام کے دین حق ہونے کے بارے میں تذبذب اور شک میں پڑا ہوا ہو۔ یہ جو دونوں قسمیں ہم نے بیان کی ہیں، ان دونوں قسموں کو اعتقادی منافق کہتے ہیں، اور ان آیات میں انہی اعتقادی منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ تیسری بڑی قسم وہ ہے کہ جس میں
اگرچہ ظاہری اور باطنی لحاظ سے کسی شخص میں ایمان تو موجود ہو، ظاہراً بھی اور باطناً بھی، اندر سے بھی باہر سے بھی، دل سے بھی زبان سے بھی، مگر اخلاقی اور عملی لحاظ سے دھوکے بازی کا رویہ اختیار کرے تو گویا ایسا شخص عملی منافق کہلائے گا، جو اعتقادات کے لحاظ سے تو درست ہے، زبان سے بھی اور دل سے بھی، مگر دنیاوی مفادات کو اخروی مفادات پر وہ ترجیح دیتا ہے، کہتا ہے دنیا کا کام چلاؤ، آخرت کی خیر ہے۔ اس لحاظ سے وہ دھوکہ، فریب، اس طرح کے دیگر جو غیر اخلاقی حرکات ہیں وہ کرنے سے باز نہیں آتا۔ تو عربی زبان میں مرض کا لفظ نفاق کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اسی طرح کینہ اور حسد، اس کو بھی نفاق کہتے ہیں۔ نفاق کا عمل کیا ہوتا ہے؟ نفاق کا کام کیا ہوتا ہے؟ نفاق کا کام یہ ہے کہ خیر کو ظاہر کرنا اور شر کو چھپانا۔ یعنی ہم مزید اس کو یوں واضح کر سکتے ہیں کہ بظاہر ایسا معلوم ہو کہ انسان اچھائی کر رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے، مگر اس کے پیچھے کوئی فتنہ یا اس کی کوئی سازش پوشیدہ ہوتی ہے۔ اگر ہم غور کریں تو آج پوری دنیا اور آج کا پورا عالم کفر، یعنی کفر کی جو دنیا ہے، انہوں نے بھی کچھ اسی طرح کا روپ دھارا ہوا ہے۔ عام طور پر مستثنا چیزیں تو ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، لیکن کافروں سے مسلمانوں کے لیے کوئی خیر کی توقع رکھنا، یہ بذات خود ایک فضول کام ہے، یہ فضول اور بیکار سوچ ہے۔ تو ایک طرف تو بہت ساری ایسی تنظیمیں ان لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں جو انسانی حقوق کا راگ الاپتی رہتی ہیں ہر وقت، کہ ہم انسانی حقوق کی پاسداری کے لیے کام کر رہے ہیں، اور دوسری طرف کشمیر میں، فلسطین میں، افغانستان میں، برما میں اور دیگر بہت سارے ممالک کے اندر، جیسے پہلے کچھ عرصہ پہلے بوسنیا میں یا پھر عراق میں جو کچھ ہوا ہے، وہاں شاید جو لوگ ان کی بمباری کا نشانہ بنے یا جن کو انہوں نے تہہ تیگ کر دیا، شاید ان کے نزدیک وہ انسان نہ ہو۔ ظاہر بات ہے، یا تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ انسانی حقوق سب کے برابر ہیں، بحیثیت انسان، اس کا مذہب کوئی بھی ہو، اس کا اگر حق ہے اور اس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں یا وہ تنظیمیں کوشش کر رہی ہیں، تو پھر انسان کو اس طریقے سے بھون ڈالنا، یہ بہرحال کون سی انسانیت ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ تو مسلمانوں کو ان سے خیر کی توقع رکھنا بہرحال یہ درست نہیں ہے، وہ کبھی بھی ہمارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ جب ہم آگے پڑھیں گے قرآن کریم میں ہی، تو قرآن کریم بھی یہ بات بتلاتا ہے ان کے بارے میں کہ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی ہمارے جیسے کافر بن جاؤ، بس کام برابر سرابر ہو جائے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ تم بھی کرو۔ جو انسانیت کا معیار انہوں نے بنایا ہوا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے، جو ہم کہہ رہے ہیں وہی یہ بھی کہیں، جبکہ ہمارے پاس جو ہستی ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، ان جیسی جو انسانیت انہوں نے سکھائی ہے، ان جیسی انسانیت کوئی نہیں سکھا سکتا، اور نہ ہی اس معیار پہ کوئی پورا اتر سکتا ہے۔ لہذا ہمیں آپ ہی کی تابعداری کے اندر انسانی حقوق کو سمجھنا ہے اور اسی کے مطابق انسانیت کی خیرخواہی کرنی ہے۔ اب یہاں خود سوچ لینا چاہیے کہ اسلامی حکومتوں کے سربراہان جو ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری کتنی ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کا ادراک کریں کہ کافر لوگ ہمارے خیر خواہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ فرمایا آگے فزادہم اللہ مرضا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے روگ میں اور اضافہ کر دیا۔
اللہ تعالیٰ کی سنت مبارکہ اسی طرح جاری ہے کہ جب علاج نہیں کیا جاتا، خواہ جسمانی بیماری ہو یا روحانی بیماری ہو، تو وہ بیماری اور بڑھ جاتی ہے، چونکہ ان کے دلوں میں کفر کی بیماری ہے اور ایمان ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا روگ ہے جو آئے روز بڑھتے چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کا علاج کرتے نہیں ہیں، اور اس کا علاج یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اس کے علاج چونکہ کرتے نہیں ہیں، لہذا وہ بیماری اور بڑھتی چلی جاتی ہے، پختہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جوں جوں اسلام کو ترقی نصیب ہو رہی ہے، منافقوں کی بیماری روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ان کے باطن میں، ان کے اندر میں، ان کے دلوں میں پوشیدہ حسد اور کینہ، اسلام کی مخالفت اور بد عقیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم نے ایک مقام پہ یہ بات بھی بتلائی ہے کہ جو کچھ منہ سے یہ کہہ رہے ہیں، ان کے دلوں میں اس سے بھی زیادہ بڑی نفرت ہے مسلمانوں کے بارے میں۔ آگے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ چونکہ منافقوں کے دلوں میں اصل بیماری تو کفر کی ہوتی ہے، چنانچہ یہ لوگ کفر کی بنا پر عذاب عظیم کے مستحق تو ہو ہی چکے، جیسے پیچھے بتایا کافروں کا ذکر ہوا ابھی ان الذین کفروا سے لے کر آخر میں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ تو منافقوں کے دلوں میں اصل بیماری تو کفر کی ہے، لہذا اس بنا پر عذاب عظیم کے مستحق تو ہیں، مگر ایمان کے معاملے میں دھوکہ دہی اور جھوٹ بولنے سے چونکہ کام لیتے ہیں، تو یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے انہیں عذاب علیم کی سزا بھی دی جائے گی۔ گویا منافقین کو دو عذاب ہوں گے، عذاب عظیم بڑا عذاب بھی ہوگا اور ایسا عذاب بھی ہوگا جو دردناک ہوگا۔ تو عذاب دردناک کا بڑا ہونا ضروری نہیں ہوتا، کہ عذاب چھوٹا سا بھی ہو، جیسے سوئی اور کانٹا مسلسل چبھنے لگ جائے بندے کو، تو بظاہر تو چھوٹی سی چیز ہے لیکن بندے کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ تو منافقین کو دو عذاب ہوں گے، تو دردناک اس لیے ہوگا کہ قیامت کے دن حقیقت کھلنے پر منافقین کو یہ احساس ستائے گا کہ افسوس کہ ہم تو اپنے آپ کو ہی دھوکے میں ڈالے ہوئے تھے، کاش کہ ہم سچے طور پر ایمان قبول کر لیتے، اور آج یہاں کی جو سختی ہے، جہاں کا جو درد اور الم ہے عذاب کا، وہ ہمیں سہنا نہ پڑتا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور منافقت کی جو نشانیاں ہیں یا جو دھوکے بازی ہے، جو فریب ہے، اس سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔